إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترम हाज़रीन, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस से सूरा आले इमरान की 2 आयत पढ़ी है। पहली आयत 185 नंबर की है और दूसरी आयत 186 नंबर की। और इन दोनों आयतों के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत मशहूर हदीस और मारूफ हदीस आपके सामने पेश की। मेरे भाइयों, हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, आगाह हैं कि जो जिंदगी हमें और आपको मिली हुई है और जो मोहलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें और आपको हासिल है, वह मोहलत, वह फुर्सत
اور وہ زندگی اور عمر میرے بھائیوں بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عمر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی مہلت کب ختم ہو جائے اس کے بارے میں سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں اور زندگی کے اندر جو ناپائیداری ہے اس کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں زندہ اور تابندہ رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں، بدقسمت ہیں جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی کو ایسے کاموں میں، ایسے اعمال میں صرف کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حاضر ہوں گے، جب آخرت میں پہنچیں گے، وہاں بھی انہیں افسوس کرنا اور اپنی ہتھیلی میرے بھائیوں ملنا پڑے۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس بات سے آگاہ ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، دنیا فانی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کب وہ بلبلہ ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اس لیے کہ بقا اور دوام ہمیشگی آخرت کی زندگی کو حاصل ہے، اور کامیاب ہے وہ آدمی، کامران ہے، بامراد ہے وہ شخص جو اس دنیا کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں لگاتا ہے، آخرت کی تیاری میں صرف کرتا ہے، جنت کے حصول کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان وسائل کو اختیار کرے، ان اسباب کو تلاش کرے جن اسباب کے ذریعے، جن ذرائع کے ذریعے ایک مسلمان آخرت میں اللہ رب العالمین کا میزبان بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا مہمان بن سکتا ہے۔ میزبان اللہ رب العالمین ہو، اور اللہ رب العالمین اپنے جس بندے سے خوش ہوگا اس کو اپنا مہمان بنائے اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے۔ اس لیے آج کے جمعہ میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سا کام ہے جو ایک انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے اور آدمی آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو دونوں میں نے آیت پڑھی ہے آل عمران کی، اللہ رب العالمین ان دونوں آیتوں کے اندر بیان کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حقیقت کا اظہار اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں کیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا دنیا سے دل لگانے والے اور اپنے دلوں کو بہلانے والوں سن لو اور ہوش کے ناخن لو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو، ہر جان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کو موت سے مفر ہو۔
قوت اسے حاصل ہوتی ہے، نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کے عمل سے اور اس کے کاموں سے کہ کبھی یہ موت اس کو آنے والی نہیں ہے، کبھی موت اس کو چھو تک بھی نہیں سکتی۔ ایسا کردار، ایسا غرور، ایسا تکبر اس کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے، بڑے سے بڑا بہادر آدمی موت کے سامنے پست ہو جاتا ہے اور ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حقیقت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو چاہے وہ جو بھی ہو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور دوسری حقیقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد ایسا نہیں کہ آدمی کیا ہے مٹی میں چلا جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا اور کام اس کا ختم ہو جائے گا اور آگے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم مریں گے ضرور، مٹی میں رکھے جائیں گے ضرور، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی اور اس سے پہلے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، اللہ رب العالمین ہمارا محاسبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے کاموں کے بارے میں پوچھے گا، سوال و جواب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کا تمہیں بھرپور بدلہ دے گا۔ ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہونے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دے گا، اور جس نے ذرہ برابر غلط کام کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا اور راستے پہ کانٹا بھی چھایا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کو ستایا ہوگا، کسی کا مال ناحق لیا ہوگا، غصب کیا ہوگا، چوری چماری ڈکیتی زناکاری برائی کی ہوگی، اللہ رب العالمین اس برے شخص کو اس کی برائی کا بھی بدلہ دے گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم وہاں ہونے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عادل ہے اور رتی رتی کا پائی پائی کا اللہ تعالیٰ وہاں حساب لینے والا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسری جو بات بتلائی وہ یہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز بیان کی کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوا اور آخرت کی زندگی میں داخل ہوا، اور وہاں جو زندگی ہے وہاں دو طرح کی زندگی ہے، ایک جنت کی زندگی ہوگی اور ایک کیا جہنم کی زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا فقد فاز، ایسا آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیاب وہی ہے، اور یاد رکھیے دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جنت کی حصولیابی ہے۔ اور ایک مومن شخص تن من دھن سے پورے طور پر آخرت کے لیے وقف ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی کو ہمہ وقت اور ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر محسوس کرتا ہے، اور اس وہاں کی کامیابی کے لیے ایک آدمی پورے طور پر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تب وہ دو کرتا ہے۔ آج دیکھیے افسوس کا ماحول ہے، یا افسوس کرنا پڑتا ہے جب لوگ کی سرگرمیوں کو آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا میں مست ہے، دنیا میں مگن ہے، دنیا آ جائے
یہ عمل ہے، اور وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھنے والا، میں حدیثوں کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس آیت کے اندر جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان 4 باتوں میں سے چوتھی چیز یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے مومنوں، اے نوجوانوں، اے بوڑھے لوگوں، سوچو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں مست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ آخرت کی تیاری کی جائے، جنت میں اپنے لیے محل تیار کروایا جائے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو اس حقیقت کو اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ زندہ اور جاوید رکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کب ختم ہو جائے، ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کب موت آ جائے، کب فرشتہ موت کا پیالہ لیے حاضر ہو جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے مومن آدمی، مسلمان شخص ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھتا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، اور اس کے لیے اعمال کا جو زیادہ راہ ہو سکتا ہے، جو تیاری ہو سکتی ہے، وہ پورا توشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے مومنوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہوتا رہتا ہے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان جس کے دل میں جس قدر زیادہ ہوتا ہے، جس قدر ایمان پختہ ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، ایمان کے اندر توانائی ہوتی ہے، ایمان کے اندر طاقت و قوت ہوتی ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو آزماتا بھی ہے، پریشانیوں میں گرفتار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم آزمائے جاؤ گے، کبھی اپنے مالوں کے ذریعے، اگر آپ تاجر ہیں اور امانت و دیانت کے ساتھ اگر آپ تجارت کرتے ہیں، اپنی دکانداری کرتے ہیں،